السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 مارچ 2024 منگل کا دن ہے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور چیزیں کئی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. چھپانا کب تک، لہرانا کب تک، ڈرنا کب تک. اب چلیں آگے، بہت ہو گیا ہے. فارم 44 اور 47 کے لیے براہ راست اب ہائی کورٹوں میں معاملات شروع، چونکہ الیکشن کمیشن فارم 45 اپلوڈ نہیں کر رہا. میں بھی ایک نوٹس دے رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمیشن کا ممبر الیکشن کمیشن کو کہ وہ باقاعدہ اپلوڈ کریں. کیا اپلوڈ کریں؟ فارم 45. کیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا ہیئرنگ ہوئی، اس پہ گفتگو ہوگی. متحدہ مجلس مسلمین نے یہ درخواست دی. عمران ریاض جو ریمانڈ دیا ہے وہ چیلنج کر دیا، میں نے چیلنج کیا تھا. اس میں آج کیا ہوا؟ پھر عمر ایوب کے متعلق عظمیٰ بخاری کا بیان کیا ہے، اور آصف الزرداری کو ووٹ دینے کا فیصلہ رابطہ کمیٹی. یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہے. پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو نوٹس ہے. محسن رضا نقوی کی چیئرپرسن پی سی بی تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ. اور عمران خان، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی توشہ خانہ اور سائفر مقدمہ کا معاملہ، شیخ رشید کا ای سی ایل کے حوالے سے معاملہ. سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں فارم 45 میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچھا ایک جو ضروری بات بتانے والی ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ سنگین غداری کا قلعدم قرار دینے کا جو معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. جیسے سید منصور علی شاہ نے فیصلہ تحریر کیا، 4 ججز کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہے. خصوصی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کو سپریم کورٹ ہی سن سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ خصوصی عدالت کی تشکیل کا معاملہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں تھا. خصوصی عدالت اسلام آباد میں تھی، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ مقدمہ سننے کی مجاز نہیں تھی. یہ ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کے حوالے سے بات فیصلہ عدالت کے فیصلے کے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مجوزہ فورم پر موجود تھا. لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. لاہور ہائی کورٹ یہ کہنا درست نہیں کہ خصوصی عدالت کی تشکیل وفاقی حکومت نے نہیں کی تھی. فیصلہ خصوصی عدالت کی تشکیل کی منظوری وفاقی کابینہ سے بعد میں لی گئی. ایکس پوسٹ فیکٹو کی بات ہو رہی ہے یہ. اور مستوی امپیکٹ کیس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے بعد آیا. اور جو ریلیف مانگا، حالانکہ بری تو کیا نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ نے جو کہ میں نے بحث کی ہے وہاں پر، لاہور ہائی کورٹ نے تو بنیادی طور پر ایک تو ٹرائل ان ایبسنشیا کا معاملہ وہ اٹھایا تھا. وکیل جس طرح تعینات کیا گیا، جس طرح کورٹ تشکیل دی گئی، اور یہ وہ سارے معاملے تھے جو اٹھائے گئے تھے. یعنی سارے معاملے نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملے باہر آپ تو، جو کہ سپریم کورٹ کے 4 ممبر بینچ کا فیصلہ آ گیا. جنرل پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کے گناہ معاف کرے، آسانیاں رکھے قبر کے عذاب سے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن اپیل آج بھی وہاں پر پینڈنگ پڑی ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ فارم 45 کے حوالے سے ہے. پہلے تو ٹویٹر جو بند پڑا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، اور ایکس جسے آج کل کہا جاتا ہے، فری کین کو نوٹس جاری ہو گئے، اگلے ہفتے کے لیے گیا ہے. اور ایکس بند ہے. چیف جسٹس کا استفسار 17 فروری سے حکومت نے ایکس پر پابندی عائد کر دی، اور بات یہی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، تو اس پہ بتایا گیا نہیں بھی وہ سپریم کورٹ اپنے نا توہین عدالت کی درخواست بھی آ چکی ہوئی ہے. اور 14 دنوں میں فارم 45 اور 47 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے کا معاملہ، متحدہ مجلس عمل نے جو درخواست دائر کی وہ اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوئی. چیف صاحب نے اعتراضات دور کر دیے، اور 14 دن کے اندر ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہیں. پہلے یہ اعتراض دور کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. سماعت عدالت نے کل تک ملتوی کر دی. یعنی جو آبجیکشن آیا ہے وہ آبجیکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں. سینئر صحافی عمران ریاض کی، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جھوٹے کیس میں، پہلے کرپشن کے کیس میں پکڑا گیا، 5-6 دن ضمانت نہیں ہونے دی گئی، کبھی ریکارڈ نہیں آیا، کبھی پروسیکیوٹر نہیں آیا، اور لاسٹ جمعے والے دن جب ضمانت ہو رہی تھی
تو ایک 17 مارچ کا جو عمران خان صاحب کے گھر نان اویلیبل وارنٹ سروس کرانے کے لیے گئے تھے، تو اس کیس میں کوئی 1 سال بعد گرفتاری ڈال دی گئی، 1 سال بعد، اور اکتوبر کی ضمنی منائے گی جعل سازی سے. میں نے جو دیکھا وہ نظر آ رہے تھے، صاف کاغذ نظر آ رہے تھے، اور مکینیکل طریقے سے، یعنی بغیر کوئی وجہ کیا ہے. عمران ریاض کا ریمانڈ کس لیے چاہیے؟ کیا مرکزی ملزم ہے عمران ریاض؟ اس میں صحافی ہے، کور کرنے گیا تھا. اور بیک گراؤنڈ پہ ان کی وہ تصویر ویڈیو میں چلا دیتا ہوں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض موقع پہ وہاں گیا، باقاعدہ کوریج کے لیے گیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اس دن پروگرام بھی کیا تھا عمران ریاض کے ساتھ. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پکڑا کیوں گیا؟ پکڑا اس لیے وہ ملک سے باہر جانا چاہتا تھا، فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتا تھا. ابھی وہ سوشل میڈیا پہ اپنے پروگرام کر رہا ہے، وہ چپتے بہت ہیں. اور جب چپتے بہت ہیں، اور مریم صفدر نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا، کہا کہ اگر انوالو نہیں ہے تو فوری طور پر رہائی دلوائیں. صحافی کو کیوں گرفتار کر کے رکھا ہے؟ اب اس کے اندر آج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس فاروق صاحب کے ساتھ سماعت تھی، باہر تشریف نہیں لائے، اندر سے کہہ دیا کہ جناب یہ سننے سے انکاری ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی ریزن ہمیں نہیں پتہ. میں نے آج کوشش کی کہ آج ہی سیم ڈے لگا دیا جائے، لیکن کہا گیا یہ کیس کل فکس ہوگا، اور کل عمران ریاض کا ریمانڈ کا آگے نیکسٹ ریمانڈ ہے، وہاں بھی کوشش ہوگی کہ اخراج کی ہم یہ درخواست لے کر چل سکیں اور اس کو ختم کر سکیں. یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن عمران ریاض ہمت اور حوصلے سے برداشت کر رہا ہے اور ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، یاد رکھیے گا. جیسے کل ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے درخواست پر نوٹس آلریڈی اس اسپیشل عدالت نے کر دی ہیں، لیکن آج جو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے کہ وہ جو ریمانڈ، اور اگر چونکہ آپ کو یاد ہے جمعے والا دن تھا، ہفتہ اتوار چھٹی تھی، کل میں نے پٹیشن فائل کر دی تھی، کوشش کی کل لگ سکے، لیکن کل نہ لگی، کل سے آج لگی. اور آج یہ دیکھیں نا، اور انصاف آپ کے سامنے ہے، یہ فوری انصاف آپ کے سامنے ہے. میں نے کوشش پوری کی لیکن نہیں میں انصاف حاصل کر سکا. عمر ایوب کے بارے میں عظمیٰ بخاری جو الفاظ ہیں قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں اور اپنی حد میں رہیں، اور مریم صفدر کا نام لینے سے گریز کریں، اور جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں. یہ لوگ بتائیں گے جھوٹ کون بولتا ہے، یعنی یہ لوگ بتائیں گے. انسان کو ڈرنا چاہیے آخرت سے بھی، رب سے بھی ڈرنا چاہیے. اور اگر اس طرح نہیں ڈریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. آصف زرداری کو آپ کو ووٹ دینے کا، وہ ایم کیو ایم ووٹ دے یا نہ دے، صدر آصف زرداری نے ویسے ہی ہو جانا ہے. لیکن یہ وفد جو ہے وہ اپنے تئیں کہہ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن رضا رکھوی کی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی درخواست پر فیصلہ سے محفوظ ہو گئے. یہ درخواست ناقابل سماعت دے کہ آخر طاقتور آدمی ہے نا جی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا پہلا نوازا تھا نجم سیٹھی کو، اور اپنے نگران وزیر اعلیٰ کے بعد وہ پی سی بی کے چیئرمین لگ گئے تھے. اب محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ کے بعد محسن نقوی بھی پی سی بی کے چیئرمین لگ چکے ہوئے ہیں. اور آرڈر اور اپنا جی درخواست کا وزار چیف جسٹس برہم ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے آرڈر کا انتظار کیجئے گا. یہاں استفسار کیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تعیناتی غلط ہوئی ہے، کہ آئین کے مطابق منتخب اور نگران حکومت میں فرق ہے. نگران وزیر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیٹرن نہیں ہے، ہو سکتا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی کا اختیار بطور پیٹرن وزیر اعظم کے پاس ہے. چیف جسٹس نے عامر فاروق نے کہا کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نگران وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، یہ غلط تو نہیں ہے نا، یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. اور سچ انسان کو سارا کچھ سامنے بتانا چاہیے. عمران خان، بشرا بی بی اور شاہ قریشی اور جو ہے نا جی پیپر بکس تیار نہ ہو سکی، جس وجہ سے کیس آگے نہ بڑھ سکا، اور پھر مزید 3-4 دن کا وقت مانگ لیا گیا. یعنی یہ تقریباً کام ختم ہونے والا ہے. اسی ہفتے میں دوبارہ سماعت ہو سکے گی، یا پاسبل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ سائفر کے کیس کی بات ہو رہی ہے، اور توشہ خانہ میں بشرا بی بی کے حوالے سے ان میں بریت لازمی لکھی ہوئی ہے. سینیٹر آخری جو معاملہ ہے صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے رجسٹر آفر کا اطلاع رکھا کہ آپ بلوچستان ہائی کورٹ جائیں. حالانکہ بات ہو رہی ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ، یعنی آپ نے جب وہ اپنا الیکشن لڑ لیا ہے، آپ نے صوبائی حکومت کا، تو آپ تو چیئرمین رہ ہی نہیں سکتے، آپ تو سینیٹر رہ ہی نہیں سکتے.
اور الیکشن کمیشن نے اس پہ کچھ کرنا کوئی نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض رکھا, جج صاحب نے اعتراض جوڈیشل سائڈ پہ سن لیتے تو کیا عرض تھا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.